میں بہت ٹائم کے بعد اگر کسی سے مل کے متاثر ہوتی ہوں یا کسی کی پرسنالٹی سے کسی کے کام سے تو میں کل کے ہمارے مہمان سے ہوئی تھی، اور آج بھی اسی طرح ایک ایسی زبردست شخصیت ہمارے پروگرام میں موجود ہے جن کی عزت کرنا، جن کا احترام کرنا، ایک تو ان کا شعبہ ایسا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں جانوں کو بچاتے ہیں اور اپنی زندگی، اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹ، اپنی تعلیم، ہر چیز، اپنی انرجی اس کے اوپر وقف کی ہوئی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹرز ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں، ہمارا شو چل رہا ہوتا ہے صبح شام، مگر کچھ ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے دلی دھڑکن بن جاتے ہیں، انسانیت کی خدمت اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، جس کے بارے میں ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہمیں اس کی تربیت دی ہے۔ تو کچھ لوگ جب اپنے شعبوں کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں اور ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو اپنا گھر بار عالیشان پیسہ لندن امریکہ میں نہیں بنانا، بلکہ ان کو اسی لیے ڈاکٹر بننا ہے کہ وہ انسانی جان کو بچا سکیں، ایک انسانیت کو زندہ رکھ سکیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ آج ہم بہت آنرڈ ہیں کہ ہمارے پروگرام میں اتنی زبردست پرسنالٹی ہے ڈاکٹر حامد حسن، چیف ایگزیکٹو ایم ایس گلاب دیوی ہاسپٹل سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ۔ اینڈ وی آر آنرڈ۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے سر، آج ہم بات کریں گے یہاں پر ٹی بی کے اوپر۔ تو ٹی بی جو ہے یہ بیماری آج کل بہت زیادہ سننے کو آتی ہے، ہر گھر میں کسی نہ کسی کو اس کے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا ٹیوبرکلوسس کیا ہے اور یہ انسانی جسم کو کس طریقے سے متاثر کرتی ہے؟ ٹی بی بہت پرانی بیماری ہے، یہ ایک جرثومے سے پھیلتی ہے، متعدد بیماری ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو جو آدمی جس کو ٹی بی ہو، جس شخص کو اگر وہ کھانستا ہے، بولتا ہے ایون زور سے، سنیز کرتا ہے، تو ہوا میں اس کے پارٹیکل سسپینڈ ہو جاتے ہیں، ان پارٹیکلز میں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھی دوسرا شخص جو ارد گرد موجود ہو اس کو سانس لے تو وہ اس کے پھیپھڑے میں جا کے وہ جراثیم بیٹھ جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے۔ یہ جو انفیکشن ہے یہ سب میں ایکٹیو ڈیزیز نہیں ہوتی، لیکن اس میں سے 1% ایسی ہے کہ جس میں ڈیزیز ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ جب ڈیزیز ایکٹیو ہو جاتی ہے تو وہ شخص بھی دوسروں کو بیماری پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس مریض کو عام طور پہ پھیپھڑے کے زیادہ وہ تکلیفیں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ٹی بی صرف پھیپھڑے میں ہو، پھیپھڑے جسم کے کسی بھی حصے کو اپنا نشانہ بنا سکتی ہے۔ ٹی بی کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ ٹی بی اسی ٹی بی کو آپ ٹائپس میں کر لیں کہ ٹی بی پیٹ میں بھی ہو سکتی ہے، ٹی بی دماغ میں بھی ہو سکتی ہے، ٹی بی جگر میں بھی ہو سکتی ہے، سکن میں ہو سکتی ہے۔ یہ تو کامن سائٹس ہیں، گردے میں یہ کامن سائٹس۔ سب سے زیادہ لنگز میں اس لیے ہے کہ سانس کے ذریعے پھیلتی ہے، اور جو سانس ہے وہ تو ہر کسی نے لینا ہوتا ہے۔ جب اگر ایک آدمی اگر بیمار موجود ہوگا تو دوسرے کو وہ بیماری لگا دے گا۔ اس میں پھر مریض کو کھانسی ہوتی ہے، کھانسی مسلسل جو ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں کبھی خون بھی آ جاتا ہے، چیسٹ پین ہو سکتا ہے، اور بخار چھوٹا چھوٹا ہوتا رہتا ہے، رات کو سم ٹائمز پسینہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی 3 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، وزن لوز کر رہا ہے، تو اس کو اپنے ڈاکٹر کو فوراً دکھانا چاہیے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو ٹی بی ہو، لیکن ٹی بی ہو سکتی ہے، اگر اس نے علاج نہ کرایا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ کیونکہ علامات پہ آئے گئے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی ڈیٹیل میں بتا دیجئے کہ کچھ لوگوں کو تو یہ بھی لگتا ہے نا کہ ایک وائرل جو ہے نا بیماری ہے، تو کیا یہ واقعی وائرل بیماری ہے؟ کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، گلا خراب ہوتا ہے تو وائرل ہی لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی صحیح علامات بتا دیجئے۔ اس کا تو جو جراثیم ہے وہ وائرس نہیں ہے، ٹی بی کا اپنا ایک جراثیم ہے۔ وہ جراثیم اگر جسم میں داخل ہوگا تو ٹی بی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو جو کھانسی کا جہاں تک ہم علامات کی بات کرتے ہیں تو اس کی علامات میں مریض سب کو ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ان کی تکلیف پھیپھڑے سے ریلیٹڈ جو تکلیفیں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، کھانسی، چیسٹ میں درد، کبھی کبھی خون کا آ جانا، چھوٹا بخار ہونا، اور ساتھ یہ کہ وزن کا لوز کرنا، اگر یہ چیزیں کسی کو بھی ہو رہی ہیں، لازمی نہیں ہے یہ ٹی بی ہو، لیکن ٹی بی ہو سکتی ہے اگر علاج کے باوجود یا لمبا عرصہ اس کا ویسا چلا جائے، 3 ہفتے تک یہ سمٹمز چلے جائیں۔ وائرسز میں یہ سمٹمز ٹھیک ہو جاتے ہیں، گلا خراب ہوتا ہے تو 1 ہفتے 1.5 ہفتے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہے، لیکن اگر اس کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہا پھر ڈاکٹر کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ گلے سے خون آ جانے پہ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے؟ خون آ جانے والے کو تو ضرور اپنا چیک اپ کرانا چاہیے۔ تو السر والا پرابلم نہ سمجھے لوگ اس کو، خود سے مت سمجھیں، ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کسی بھی شخص کو جسے خون آ رہا ہے، کسی شکل سے بھی خون آ رہا ہے،
اس کا ڈائگنوسس ہمارے پاس ہونا چاہیے, اندازے سے علاج نہیں ہونا چاہیے. سر یہ جو پھیپڑے ہے, ٹھیک ہے, اگر ادھر نہیں ہے کسی اور جگہ پہ ہے, پھر اس سے ریلیٹڈ پرابلم ہوں گے. اگر پیٹ میں مسئلہ ہے تو پیٹ میں درد ہوگا, ٹھیک ہے, موشنز آئیں گے, قبض ہو جائے گی, بخار ہوگا, وزن لوز ہوگا, یہ چیزیں پھر بھی ویسی ہوں گی. اوکے, اس سسٹم سے ریلیٹڈ تکلیف تو ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو جنرل سمٹمز ہیں جس میں بخار ہے, وزن کا کم ہونا ہے, وہ موجود ہوگا, ساتھ موجود ہوگا. اس لیے اس کو لائٹلی مت لیں. ہمارے ہاں لوگ اس کو تھکاوٹ کا حصہ بنا دیتے ہیں, ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں, خود سے پکے مارتے, جی ہاں, خود سے پکے مارتے رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ضرور, اور اگر ان کے ویسینٹی میں کوئی مریض موجود ہے ان کے ارد گرد اور پھر اس کو یہ علامات ہو رہی ہیں, اس کو کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے قوت مدافعت کم ہو گئی, چاہے وہ شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, کوئی اور بیماری ساتھ چل رہی ہے, وہ بھی ٹی بی کے جراثیم کو بڑی تیزی سے پکڑ سکتا ہے اور انفیکشن تیزی سے لے سکتا ہے. سر کسی کے اندر اگر ٹی بی نہیں ہے اور اس کے اندر ٹی بی کا وائرس چلا گیا تو کیا وہ فوراً یہ ٹی بی پکڑ سکتا ہے؟ وہ فوراً اس میں ٹی بی ایکٹیو نہیں ہوگی. ٹی بی تو ایکٹیو تب ہوگی اب کسی وجہ سے اس کی قوت مدافعت نیچے چلی جائے گی. ٹی بی کو ایکسپوز, ایک گھر ہے اس میں ایک مریض ٹی بی والا ہے, اب سب کو تقریباً جراثیم جائیں گے لیکن سب بیمار نہیں ہوں گے. مطلب وہ بندہ آگے کسی اور کو پھیلا سکتا ہے کیا ٹی بی؟ پھیلاتا ہے. یہ چیز ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ ایک شخص جو ٹی بی کا علاج نہ کر رہا ہو تو وہ 10 سے 15 لوگوں کو مزید ٹی بی کا مرض بنا دیتا ہے. ایسے ہی سرکل چلتا رہتا ہے, یہ سرکل رکتا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک آدمی بھی بیمار ہے ہم سب خطرے میں. ہاں, اچھا, اٹس اے ڈینجر تھنگ. سر ہمیں کب جا کے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ 3 ویکس تک اگر اس طرح کی سچویشنز چل رہی ہیں تو کیا اگر ہم 3 ویک تک اس طرح کی سچویشنز کو بیئر کر رہے ہیں, کچھ پیناڈولز کھا کے, کچھ اپنی اور میڈیکیشنز یا پھر ہم پین کلرز کھا کے, تو اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں 3 ہفتے کے بعد جا کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو کیا ڈینجر کاز تو نہیں ہوگا کہ لیٹ تو نہیں ہو جائے گا, یا پھر اس کی فوراً جا کے تشخیص کرنا ضروری ہے, ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے؟ تشخیص تو 2 سے 3 دن خود علاج کے بعد خود علاج نہیں کرنا چاہیے. 3 ہفتے تک کا انتظار نہ کریں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. 2 سے, جو آپ نے پیناڈول اور اس کی بات کی ہے وہ تو 2 سے 3 دن ہے. اس کے بعد پھر اپنے جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں, ان کے جو محلے کے ڈاکٹر ہیں, فیملی فزیشنز ہیں, ان سے اپنا علاج کروانا چاہیے, چاہے وہ گلے ہی خراب ہو. 2 سے 3 دن کے بعد خود اپنا علاج مت کریں. اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے 2 سے 3 دن سے زیادہ یہ دوائی مت کھائیں, اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ گلے کا مسئلہ ہے, کوئی اور ہے. لیکن اگر 3 دن تک ہو جائے, 3 ہفتے تک ہو جائے, پھر وہ چیسٹ فزیشین کا کام شروع ہو جاتا ہے, چیسٹ کے ڈاکٹرز کا کام شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ہمیں سب بتائیے گا کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ ٹی بی جڑ سے ختم ہو جاتا ہے جب اس کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں؟ لکیلی ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ٹی بی کا مکمل علاج موجود ہے. اگر ٹی بی کا مکمل علاج کوئی مریض صحیح وقت پہ اس کو اپنا علاج کرتا ہے, اس کا نہ صرف یہ کہ بیماری ختم ہو جاتی ہے, وہ اسی طرح صحت مند ہو جاتا ہے جیسے اس کے ساتھ کا کوئی شخص جسے ٹی بی کبھی ہوئی ہی نہیں تھی. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے علاج میں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ انتظار کرتے ہیں, سمٹمز کو لے کے پھرتے ہیں. جتنی دیر میں وہ سمٹمز کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو بیماری لگاتے, اپنے عزیزوں کو لگاتے, جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے وہی بیمار ہوتے ہیں, ان کو بیمار کرتے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اندر ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس لوگ کئی دفعہ ایسے آتے ہیں, جنگ بچوں کو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے آتے ہیں اور شہروں سے آتے ہیں جن کے اندر کیویٹیز بن چکی ہوتی ہیں. کیویٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اندر سوراخ بن گئے ہیں, پھیپھڑا گل گیا ہے, انہوں نے اس کو کف آؤٹ کر دیا ہے, گلنے کے بعد وہ ڈیڈ ٹیشو کو باہر نکالا ہے. اب وہ پھیپھڑا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا. ایک تو لاس آف فنکشن ہوتا ہے, فنکشن کم ہو گیا, اللہ نے 2 پھیپھڑے مکمل صحت کے ساتھ دیے, ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کم کر دیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جگہ بعد میں ٹربل شوٹنگ کرتی رہتی ہے, وہ خرابی کا بنیاد بنتی رہتی. سیلاب یہاں سے گزر کے گیا, فرش توڑ گیا, اب جہاں ٹوٹ گیا وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جب کھڑا ہوتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے, اس میں کائی لگ جاتی ہے. اس طرح کے پھر وہ کام مسلسل کھانستا ہے, ڈاکٹر کے پاس آتا ہے. وہ ٹی بی نہیں ہوتی, ٹی بی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے, لیکن دوسرے مسئلے وہ ٹربل ایک دفعہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے. مکمل صحت کی حالت ہمیشہ نہیں رہتی, لیکن یہ بیماری مکمل ٹھیک ہونے والی ہے. جب بھی بیماری کا پتہ چلے فوراً اس کا علاج کروانا چاہیے. پاکستان میں اس کا علاج بالکل مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, ہم ٹی بی کے اوپر ہی بات کریں گے. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ہمیں کالز آ رہی تھی مگر ہم نے اس لیے نہیں لی کیونکہ آپ کی بات بہت ڈیٹیل میں لوگوں کو مجھے تاکہ سمجھ آ جانی چاہیے. اب آپ کال کر سکتے ہیں. ہم اگر آپ کوئی ایسے پرابلم میں ہے, کسی کو گھر میں یا کسی کو جاننے میں کوئی ٹی بی ہے اور وہ ایشو چل رہا ہے, آسک بیسٹ ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر حامد حسن جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں MS گلاب دیوی ہاسپٹل سے. تو سینئر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یو کین آسک. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.